اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مومن کا آئینہ۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آئینہ ہے، بس اگر وہ اپنے بھائی میں کوئی خرابی دیکھے تو اسے دور کرے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے چہرے کے اوپر جو بھی آتا ہے، کوئی نشان ہے، کوئی داغ ہے، کچھ ہے، تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس داغ کو، اس نشان کو دور کریں۔ تو اسی طرح اپنے دوستوں کی، اپنے چاہنے والوں کی ہمیں اصلاح اور تربیت سے کبھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ اپنے دوستوں میں وہ بیماری کبھی نہیں پیدا ہونا دینا چاہیے جو اصلاح اور تربیت کے راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، یعنی خود پسندی، تکبر۔ دوستوں کو ہمیشہ آمادہ کرتے رہیے کہ وہ اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کو محسوس کریں، اپنی خطاؤں کے اعتراف میں جرأت سے کام لیں۔ اس حقیقت کو ہمہ وقت نگاہ میں رکھیں کہ اپنی کوتاہی کو محسوس نہ کرنے اور اپنی جرأت پر اصرار کرنے سے نفس کو بدترین سزا ملتی ہے۔ اگر ہمارے میں کوئی غلطی ہے، کوئی کوتاہی ہے، کوئی آ کے ہمیں کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، تو ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہم اس سے بدظن ہو جائیں کہ یہ اس طرح سے کیوں میرے ساتھ کر رہے ہیں، بلکہ خوش ہونا چاہیے کہ میرے چہرے پہ جو داغ ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں کوشش کر رہی ہوں، تو مجھے جو کچھ بتایا گیا ہے میں اس کو بھی دور کروں۔ مومن کا آئینہ ہے۔ یہ حدیث جوامع الکلام کی قسم سے ہے، یعنی الفاظ تھوڑے، مفہوم بہت زیادہ ہے۔ اس کی تشریح میں آئینہ دیکھنے والے اور آئینہ کا تصور کیجئے تو کئی باتیں ذہن میں آئیں گی۔ آدمی جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا ہے اور وہ کوئی عیب بتاتا ہے تو آئینہ دیکھنے والا اسے توڑ تو نہیں دیتا، بلکہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میرے چہرے پہ جو عیب نظر آ رہے ہیں ان کو میں ٹھیک کروں۔ آئینے کو اپنے چہرے کے سامنے رکھتے ہیں تب شکل نظر آتی ہے۔ اسی طرح اپنے بھائی کو بات سننے کے لیے اسے اپنے برابر کا سمجھیے۔ آئینہ اتنا ہی بتائے گا جتنا ہوگا، کبھی بھی گھٹا بڑھا کر نہیں بتائے گا۔ جب آئینے کی طرف انسان رجوع کرے گا تب اس کی شکل بتائے گی، پھر آئینہ جب سامنے سے ہٹ جائے گا تو پھر عیب کسی اور سے بیان نہیں کرے گا۔ یہاں دیکھ لیجئے، کسی کے بھی عیب اگر آپ نے دیکھے تو آپ نے یہ نہیں کرنا ہے کہ میں غیبت کرنے لگوں، اس کے اندر یہ ہے، وہ اس طرح سے ہے، بلکہ اسی کو بتا کے کوشش کی جائے کہ وہ چیزیں اس سے دور ہو جائے، یعنی غیبت اور عیب جوئی ہم نے نہیں کرنی۔ اس حوالے سے اسلامی تعلیمات کی چند بہترین نکات کی صورت میں یہاں پہ آپ کو کچھ کہنے کے لیے جسارت کر رہی ہوں۔ اگر قوت ہو تو برائی اور ظلم کو ہاتھ سے روکنا چاہیے، بصورت دیگر برائی اور ظلم کو زبان سے برا کہنا چاہیے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم اپنے دل میں اسے برا سمجھنا چاہیے۔ مظلوم کی مدد کے کئی طریقے ہیں، جیسے اس کو مجاز اور اتھارٹی کے پاس لے جانا، اس کی فریاد اور حکام بالا تک پہنچانا، صحیح مشورہ دینا، اسے ظلم سے بچنے کا مشورہ دینا، اس کی رہنمائی کرنا۔ جماعتوں، تنظیموں اور طاقتور گروہوں کو ظلم سے روکنے کے لیے ترغیب دینا، مظلوم سے کم از کم زبانی ہمدردی کرنا، مظلوم کی مالی، قانونی اور اخلاقی امداد کرنا جس سے وہ ظلم سے بچ سکے۔ آج کل کے دور میں اسے میڈیا تک لے جانا، یہ وہ سب ذرائع ہیں جس کے ذریعے ہم معاشرے سے ظلم، جبر کے خاتمے، لوگوں کے حقوق کے تحفظ اور ان کی داد رسی کے لیے اپنا مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور سب سے پہلے اپنا جائزہ لینا کہ میں کہاں تک ٹھیک ہوں، میرے میں کیا کیا عیب ہیں، یہ دیکھنے کے لیے آپ کسی نہ کسی اپنے دوست سے، اپنے خیر خواہ سے، چاہے وہ آپ سے چھوٹا ہے یا بڑا ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ کیا میرے میں کوئی غلطی ایسی ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہی؟ ہو سکتا ہے آپ کو نظر آتی ہو تو آپ مجھے پلیز بتا دیں تاکہ میں اس کی اصلاح کر سکوں۔ میں نماز پڑھتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں کہ میں نماز کس طرح سے پڑھ رہی ہوں، یا کبھی ایسا بھی ہو مجھے چھپ کے دیکھیں کہ میں آپ کو دکھانے کے لیے تو نماز سے ہی پڑھوں گی، لیکن
جب آپ چھپ کے مجھے دیکھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میری نماز کیسی ہے. مجھے بتائیں میں کہاں نماز میں غلطیاں کر رہی ہوں. میں کسی سے بات کر رہی ہوں تو کیا وہاں پہ میں ہاش ہو جاتی ہوں، یا میں واقعی اخلاق کے ساتھ پیار کے ساتھ بات کرتی ہوں؟ کسی کو دکھانے کے لیے تو ہو سکتا ہے میں بڑی محبت سے بات کروں، لیکن بعد میں اس طرح نہ رہوں. تو یہ اپنی اصلاح کے لیے، اپنے عیب دور کرنے کے لیے، اپنے داغ دور کرنے کے لیے کسی ایک کو اپنے لیے چن لیں کہ پلیز مجھے میری خطائیں، میرے اندر جو کچھ ہے اس کو باہر لانے کے لیے میری مدد فرمائیں. اگر وہ بتائے تو اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم مجھ سے دور ہو جائیں یا ہم مجھ سے ناراض ہو جائیں، بلکہ ہم اس سے زیادہ پیار کریں کہ یہ میری خیر خواہ ہے. ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہمارا اپنا جائزہ بھی ہو جائے گا، اور پھر اپنا اصول بنائیں گے کہ ہم نے یہ چیزیں اپنے آپ سے دور کرنی ہیں، اپنے آپ سے بھی دور کرنی ہے. اولاد ہے تو اس کی مدد کرنی ہے، بڑے پیار سے بڑی محبت سے. اپنے دوست ہیں تو ان کو بھی ہر وقت ان کے سر پہ نہیں چڑھا رہنا ہے، لیکن کبھی کبھار محبت اور پیار کے ساتھ انہیں بھی بتانا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ بتائی جا رہی ہیں سب سے پہلے تو ہمیں جو ہم بتا رہے ہیں ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی کلمہ پڑھنے والے ہیں اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرما. ان تمام باتوں پہ ہم عمل کریں. آمین یا رب.